فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی. یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 2 اور کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہم عرض مترجم پڑھتے ہیں. لکھا ہے قرآن مجید کا وہ کلام ہے جو قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو تمام گزشتہ آسمانی صحیفوں کے بعد اپنی تمام تر جامعیت اور ضرورت کے مطابق پیکر علم الہی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا جو قیامت تک رہنمائی عطا کرتا رہے گا اور اس کی تفسیر و تفہیم کی ذمہ داری بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرت و اہل بیت علیہ السلام کو دی گئی. چنانچہ ان پاک اور عظیم ہستیوں نے اپنی احادیث فرامین اور عملی اقدامات کے ذریعے اسے تصویر تجسم عطا کی اور عملی جامہ پہنایا. یعنی اہل بیت علیہ السلام کی روش، ان کے فیصلے اور طرز زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے. البتہ اس عظیم سرمایہ کو جمع کر کے کتابی شکل دینا ایک اساسی خدمت ہے جسے علامہ سید شریف رضی علیہ رحمہ نے اپنے ذوق ادبی و علمی کے مطابق جمع کر کے نہج البلاغہ نام دیا ہے، جو 1000 سال سے عقلوں کی بیداری و ہدایت، ضمیروں کی سالمیت، فطرت کی اصالت الف صاد الف لام تے، سماج کی قیادت اور ان سب کے محور اللہ کی عبادت کو فروغ دے رہی ہے. مولا علی علیہ السلام کے کلام کا معیار اس درجے کا ہے کہ ادبائے کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ تحت الکلام الخالق و فوق الکلام المخلوق، یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے. مسلم و غیر مسلم علماء کرام اور اہل ادب نے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سینکڑوں مفصل و موضوعاتی شرحیں، مقالے اور مضامین لکھے. ایسی ہی شروع شین رواح میں سے ایک مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظ اللہ الاعلیٰ اور دیگر علماء و دانشوروں کی مرتب کردہ بہترین سلیس اردو اور نئی شرح شین رہ جس کا عنوان ہے پیام امام امیر المومنین علیہ السلام ہے. نہج البلاغہ اور مولا علی علیہ السلام کی خدمت و نوکری کا کسی شوق نہیں ہوگا. چنانچہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور کے مسئول محترم جناب سیٹھ محمد امین ساعتی کی فرمائش پر دفتر حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لندن کے مسئول و نمائندہ محترم عالم بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین سید ذوالقدر رضوی دامت برکاتہ کی تحریری اجازت اور حضرت آیت اللہ علامہ سید عقیل الغروی دامت برکاتہ سے مفید مشوروں اور رہنمائی کے بعد باب العلم دار التحقیق، اس کو دوبارہ پڑھتے رہنمائی کے بعد باب العلم دار التحقیق کراچی پاکستان کے اراکین کے باہمی تعاون سے ترجمے کا کام شروع ہوا ہے، جس کی 7ویں جلد کا پہلا ایڈیشن اب الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. اس کتاب کے مکمل دورے کے بعد چند جلدوں کا ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے
جس میں روات کا ذکر جو کہ منہاج البراء الف لام بیر الف عین ہے بریکٹ میں لکھا ہے خوئی رحم اللہ سے استفادہ ہے، اور حوالہ جات بھی مزید بڑھائے گئے ہیں۔ منظوم نہج البلاغہ پر شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی کے مشورے پر کام جاری ہے۔ اسی طرح قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ اور برصغیر کے بلند پایہ عالم دین علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی شرح کے علاوہ باب العلم دار التحقیق اور راقم الحروف کی جانب سے معلومات کا اضافہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے عربی متن کا اردو ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم و مغفور اور علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا ہے۔ نہج البلاغہ کا اگر پوری ملت مطالعہ کر لے تو یقیناً ترقی و عظمت مسلمین و تشیع میں کئی گنا اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کاوش اس راہ میں مددگار ثابت ہوگی۔ شہید پروفیسر سید سبط جعفر زیدی سے اس کتاب کے بارے میں مشورے رہے کہ نہج البلاغہ کا منظوم ترجمہ کیا جائے، چنانچہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وسلام سید شہنشاہ حسین نقوی، مدیر باب العلم دار التحقیق کراچی پاکستان۔ اور اب ہم پیج 25 پر آ گئے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ مجوز کا عکس لکھا ہے باسم سبحانہ و تعالی جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی، ڈائریکٹر باب العلم دار التحقیق فروغ ایمان ٹرسٹ ناظم آباد کراچی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح سے بخیر و عافیت ہوں گے، یہ جان کر مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کی زیر نگرانی تالیف ہونے والی نہج البلاغہ کی سلیس و نفیس شرح پیام امام علیہ السلام کا اردو ترجمہ باب العلم دار التحقیق میں آپ کے زیر نگرانی انجام پا رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی کے نمائندہ اور ان کے لندن کے آفس کے مسؤول کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گزار ہوں کہ رب کریم آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے مساعی جمیلہ و جلیلہ کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ تبلیغ دین اور خدمت مکتب و مذہب اہل بیت عصمت و طہارت کی غرض سے حضرت آیت اللہ عظمیٰ مکارم شیرازی کی جانب سے آپ کو ان کی تمام کتابوں کے ترجمے اور اشاعت کی اجازت حاصل ہے، بشرطے کہ ان کے مضامین اور محتوی میم ہے تے واو چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑا الف ہے تو پھر یہ بنا محتوا میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو۔ میں اس عظیم الشان کتاب کی تکمیل میں اشاعت کے لیے بھی دست بدعا ہوں۔ رب اکبر سبحانہ و تعالی آپ کے دست و بازو کو قوت و طاقت عطا فرمائے اور اس جیسے کارناموں کے لیے زیادہ سے زیادہ امکانات فراہم فرمائے، آمین بحق محمد و آلہ طاہرین۔ دعا گو سید ذوالقدر رضوی، مرکز باب المراد، لندن، UK۔ یہاں پہ سامعین ان کا رائٹنگ جو پیڈ ہے اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے اور ساتھ میں ان کے یہاں پر دستخط بھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پیج 26 کی جانب، جہاں پہ صرف بسم اللہ لکھا ہے۔ 27 پہ صرف درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ پیج 28 خالی ہے۔ پیج 29 پہ ہم آ گئے ہیں، خطبہ نمبر 181 پڑھنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 180 خطبات ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر 181 سے لے کر 200 تک ہم خطبات پڑھیں گے۔ خطبہ 181 میں لکھا ہے سب سے پہلے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو سپاہ کوفہ کے اس گروہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا جو آپ علیہ السلام سے خوف زدہ تھا اور خوارج سے ملحق ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب وہ لوٹ آیا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ لوگ امن و سکون کا احساس کرتے ہوئے ٹھہر گئے ہیں یا بزدلی دکھاتے ہوئے کوچ کر گئے ہیں؟ اس نے جواب میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، وہ تو کوچ کر گئے ہیں۔ تو اس مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آئیے خطبے
خطبے کی سند پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس خطبے اور خطبہ نمبر 44 کے باہم مربوط ہونے کی بنا پر کتاب مصادر کے مؤلف نے اس خطبے کی اسناد کو خطبہ 44 کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے متعدد مورخین و علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے معروف مورخ طبری نے تاریخ طبری میں 38 ہجری کے واقعات کے ذیل میں ثقفی نے کتاب الغارات الف لام غین الف ر الف تے میں، بلازری بے لام الف زال رے چھوٹیے نے انصاب الاشراف میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اسے نقل کیا ہے، جبکہ ابو الفرج اصفہانی نے کتاب الاغانی میں مسقلہ میم سے قاف لام ہے مسقلہ بن حبیرت کے حالات کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 451 سے لے کر 452 تک، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441۔ یہ ہم نے خطبے کی سند کے حوالے سے پڑھ لیا، اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے کلام امام علیہ السلام میں مذکور اشاروں سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خطبے کے پس منظر یا شان ورود کو پہلے جان لیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ صفین میں واقع حکمین کے بعد قبیلہ بنی ناجیہ نون الف جیم یہ ہے، قبیلہ بنی ناجیہ میں سے تعلق رکھنے والا شخص، اس کا نام انورٹڈ کاما میں ہے خریت بن راشد، خیر رے پہ تشدید ہے اور بن راشد، اپنے 30 ساتھیوں کے ہمراہ اور طبری کی روایت کے مطابق 300 افراد کے ہمراہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور توہین آمیز انداز میں حضرت سے کہنے لگا، انورٹڈ کاما خدا کی قسم اے علی، میں نہ تمہارے حکم کی اطاعت کروں گا اور نہ ہی تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور کل تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، اس صورت میں تم اپنے پروردگار کی معصیت و نافرمانی کرو گے اور اپنے عہد و پیمان کو توڑو گے اور تم اپنا ہی نقصان کرو گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اس لیے کہ آپ نے کتاب خدا کے بارے میں کچھ لوگوں کی حکمیت کو قبول کر کے حق کے مقابلے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا، جبکہ کامیابی آپ کے قدم چومنے والی تھی، یہی سبب ہے کہ میں آپ سے الگ ہو رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ تاکہ تم کو کتاب خدا سے کچھ باتیں سمجھاؤں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم سے کچھ باتیں کروں، نیز حق کے کچھ ایسے اسرار و رموز تمہارے لیے واضح کر دوں کہ جنہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، شاید میرے بیان سے تم ان باتوں کو قبول کر لو کہ جن کا ابھی انکار کر رہے ہو، اور جن امور سے لا علم ہو ان کو جان لو۔ اس نے عرض کی کہ میں یہ سب سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بعد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہوشیار رہو، شیطان تم کو فریب نہ دے اور جہل و نادانی تم پر سوار نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم اگر تم میری باتوں کو توجہ سے سنو گے تو میں تمہیں راہ راست کی طرف ہدایت کروں گا۔ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 76، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128، اور اس بارے میں ہم خطبہ 44 کے ذیل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ تھا حوالہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کم فہم شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ خوارج کے ساتھ مل جائے اور ان کی بد عاقبتی میں خود کو مبتلا کرے۔ اس واقعے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اس شخص کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجا تاکہ شاید وہ اپنے غلط فیصلے سے پھر گیا ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر میں امام علیہ السلام کے صحابی نے یہ خبر دی کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ خوارج سے ملحق ہونے کے لیے کوفے سے باہر نکل چکا ہے، تو اس پر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ فرمایا۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے عربی میں یہ کہاں سے کہاں تک ہے آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پوری عربی مکمل یہاں پر نہیں پڑھتے، ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیر زبر پیش
بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی اس میں کمی رہ گئی ہو اور اس کمی سے زیادہ ہم خود جو پڑھنے والے ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں اس قابل سمجھتی کہ میں صحیح ادائیگی کر سکوں گی امام کے الفاظ کی۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پیج 31 پر ہم آ گئے کتاب کے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ انہیں قوم سمود سے ہے سمود کی طرح خدا اپنی رحمت سے دور کر دے۔ دیکھنا جب نیزوں کے رخ ان کی طرف سیدھے ہوں گے اور تلواریں ان کی کھوپڑیوں پر پڑیں گی تو وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آج تو شیطان نے انہیں تتر بتر کر دیا ہے اور کل ان سے اظہار بیزاری کرتا ہوا الگ ہو جائے گا۔ ان کا ہدایت سے نکل جانا، گمراہی و ضلالت میں جا پڑنا، حق سے منہ پھیر لینا اور ضلالتوں میں منہ زوریاں دکھانا ہی ان کے مستحق عذاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے ہٹ دھرم اور ضدی افراد کا انجام۔ لکھا ہے جیسا کہ اس کلام سے متعلق ابتدا میں عرض ہو چکا ہے کہ یہاں جاہل اور متعصب افراد کے اس مختصر سے گروہ کے بارے میں بات کی گئی ہے جو امام علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے قرآن کے مقابلے میں کچھ افراد کی حکمیت کے فیصلے کو کیوں قبول کیا۔ تو یہ اور انہی جیسے دوسرے افراد تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حکمیت کو قبول کرنے کے لیے امام علیہ السلام پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ اپنے اسی اعتراض کی بنا پر امام علیہ السلام کا جو مرکز ہدایت تھے ساتھ چھوڑ کر خوارج سے جو کہ تعصب و گمراہی کا منبع تھے ان سے جا ملے۔ امام علیہ السلام نے کلام کی ابتدا میں اس گمراہ گروہ کی بدبختی اور بربادی کے عوامل کی تشریح فرمائی ہے تاکہ دوسرے افراد ان کے دام میں نہ پھنسیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رحمت الہی سے دور ہو گئے ہیں جیسا کہ قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی تھی۔ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ تعبیر اس تعبیر کی جانب اشارہ ہو جو قرآن کریم میں قوم سمود کے بارے میں بیان ہوئی ہے، جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 95 ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی سرکش اور بت پرست قوم پر نفرین کی گئی ہے۔ نیز ممکن ہے کہ یہ تعبیر ان مشترک جہات جیم ہے الف تے جہاد کی جانب اشارہ ہو جو اس گمراہ قوم اور قوم شعیب علیہ السلام نیز قوم صالح علیہ السلام کے درمیان پائی جاتی تھی کہ ان اقوام کے لوگ بہت زیادہ متکبر، خود غرض اور ضدی تھے کہ جن کے قصے قرآن کریم کے مختلف سوروں من جملہ سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ ایسے غافل اور بے خبر ہیں کہ اگر نیزوں کی نوکیں ان کی طرف حملہ آور ہوں اور تلواریں ان کے سروں پر گرنے لگیں تو اپنے اعمال گزشتہ سے پشیمان ہو جائیں گے۔ جی ہاں، شیطان نے آج انہیں تتر بتر کیا، لیکن کل وہ قیامت میں ان سے اظہار بیزاری کرے گا اور ان سے الگ ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام دراصل اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ جو قرآن کریم میں غافل سرکشوں کے بارے میں متعدد بار بیان ہوئی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کی طوفانی لہروں میں پھنس جاتے ہیں تو غفلت کے پردے ان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ساحل پر پہنچ کر نجات حاصل کرتے ہیں تو دوبارہ خواب غفلت میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں اس کی تفصیلات ہیں۔ نیز اس مطلب کی طرف بھی اشارہ ہے جسے قرآن نے مکرر بیان کیا ہے کہ روز قیامت شیطان اور گمراہوں کے پیشوا اپنے پیروکاروں سے اظہار بیزاری کریں گے۔ یہ سب سے پہلے جو کہا روز قیامت شیطان، جہاں پہ لکھا ہے یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں اس پہ ہے تفصیلات، اور گمراہوں کے پیشوا اس کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیات 163 سے لے کے 166 تک اس میں تفصیلات ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے پیروکاروں سے وہ اظہار بیزاری کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام اسی کلام میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ان کی ہلاکت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے
کہ یہ راہ ہدایت سے خارج ہو گئے اور ضلالت و گمراہی اور اندھے پن کی جانب لوٹ آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راہ حق کو مسدود کیا اور جہل کی وادی میں سرگرداں بھٹکنے لگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس حقیقت کی جانب اشارہ ہے کہ اس ہٹ دھرمی اور سرکشی کا نتیجہ وادی ضلالت میں سرگردانی اور راہ ہدایت سے دوری ہے، اور یہ وہ بدترین انجام ہے جسے ہر خود سر، ضدی اور جاہل انسان اپنے لیے فراہم کرتا ہے۔ قابل غور طلب بات یہ ہے کہ اس کلام اور اس کے لیے بیان شدہ تاریخی تمہید سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام معاشرے کے تمام افراد، یہاں تک کہ خود سر، متعصب اور بد زبان افراد کے حق بھی مہربان اور ہمدرد تھے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ حتی الامکان ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے تھے، اور جہاں آپ علیہ السلام کی مفید نصیحتیں کارگر نہ ہوتیں تو ذرا سخت لہجے میں ان کو سرزنش کرتے اور انہیں دنیا و آخرت میں ان کے انجام و عاقبت کی نشاندہی فرماتے تھے کہ شاید راہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ سامعین، اب اس کے بعد ہم اس پیج میں ہم نے پڑھ لیا، یعنی کہ پیج 33 کو تک مکمل کیا، پیج 34 خالی ہے۔ پیج 35 پہ خطبہ 182 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبہ ہمارے سامنے کوفہ میں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ جسے جادت بن حبیرہ بے یہ رے گولتا حبیرت مخزومی نے نصب کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک اونی حبہ تھا، اور آپ علیہ السلام کی تلوار کا پرتلا کھجور کے پتوں کا تھا، اور پیروں میں جوتے بھی کھجور کے پتوں کے تھے، اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی یوں معلوم ہوتی تھی جیسے کہ اونٹ کے گھٹنے پر گٹھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آئیے جو مولا نے فرمایا اس سے پہلے خطبے کی سند پڑھ لیتے ہیں۔ یہ وہ آخری خطبہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے ایک ہفتے بعد آپ علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ علامہ زمخشری نے ربیع الابرار نامی کتاب میں اس خطبے کا ایک حصہ، جبکہ ابو شاکر لیثی نے عیون الحکم والمواعظ میں اس کا ایک حصہ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن اسیر نے کتاب نہایت میں اس خطبے کے اہم الفاظ کی تشریح بیان کی ہے۔ نہج البلاغہ اور اس کے موازنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ دیگر مصادر سے نقل کیا گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 451۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے خطبہ جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر لکھا ہے پیج 36 پر کہ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے کے آخری کلمات سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ اپنی شہادت سے ایک ہفتے قبل ارشاد فرمایا ہے، اور اس خطبے کا مقصد لوگوں کو امیر شام اور شام کے غارت گروں سے جہاد کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ لوگوں نے امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور ہزاروں افراد ستمگروں سے جہاد کے لیے تیار ہوئے، لیکن افسوس صد افسوس، امام علیہ السلام نے اس خطبے میں لوگوں کی روحوں کو دشمنوں اور ستمگروں سے مقابلے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش سے چند اہم نکات بیان فرمائے ہیں۔ اس خطبے کے پہلے، دوسرے اور تیسرے حصے میں خداوند عالم کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس ذات مقدس کی صفات جمالی و جلالی، اس کی وحدانیت اور کائنات کے تمام ذرات سے متعلق خدا کے بے پایاں علم کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ پھر اس نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خداوند متعال کی ذات اور علم اس سے بڑھ کر ہے کہ ہمارے فکر و تصور میں سما جائے، یہاں تک کہ ملائکہ بھی خدا کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ خطبے کے چوتھے حصے میں امام علیہ السلام نے دنیا میں زہد و تقوی اور پاک دامنی کی
تعریف بیان فرمائی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں کی زندگی سے مثالیں پیش کی ہیں کہ دنیا کے تمام اسباب و وسائل کے باوجود ان عظیم ہستیوں نے زہد و تقوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ خطبے کے 5ویں حصے میں فراعنہ، عمالقہ اور صاحب الرس جیسی سرکش اور جابر قوموں کے انجام و عواقب بیان ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں نور الہی کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کا پروانہ اجل آ پہنچا اور وہ صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے۔ سامعین، میں آپ کو ہجے کر دیتی ہوں۔ فراعنہ فیر الف عین نون ہے، عمالقہ عین میم الف لام قاف ہے، اور اصحاب الرس الف لام رے پہ تشدید ہے اور سین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خطبے کے 6 حصے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، پوری دنیا میں عدل الہی پر مبنی حکومت کی تشکیل، نیز آپ علیہ السلام کے بعض صفات و فضائل کی جانب اجمالاً اشارہ کیا گیا ہے۔ 7ویں حصے میں ایک بار پھر امام علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام دنیا کی بے وفائی اور بے ثباتی سے متعلق بیان کرتے ہوئے شہدائے صفین کو یاد فرماتے ہیں، اور ان میں سے بعض جیسے کہ عمار یاسر رضی اللہ، ابن تیہیان اور خزیمہ ذو الشہادتین رضی اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان اصحاب کی یاد میں آنسو بہاتے اور ان کی یوں تعریف فرماتے ہیں، انورٹڈ کوما، کہ یہ لوگ بڑے فرما بردار اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیا کرنے والے، نیز بدعتوں کو مٹانے والے اور ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنے والے تھے۔ خطبے کے 8ویں حصے میں امام علیہ السلام بلند آواز میں جہاد کا فرمان صادر کرتے ہیں اور سب کو اس میدان میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور ہم نے اب یہاں پہ یہ تمام تفصیلات پڑھ لی، یعنی کہ خطبہ ایک نگاہ میں بھی پڑھ لیا۔ اور اب آئیے ہم خطبے کا پہلا حصہ پڑھ لیں، اور اس سے پہلے کہ آغاز کریں یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ابھی ہم نے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھا تھا تو اس میں تفصیل سے بتایا تھا کہ خطبے کے 7 حصے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے خطبے کا پہلا حصہ پڑھنے کے لیے کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر پہلا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے اس کے تھوڑے تھوڑے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ الحمدللہ الذی سے سٹارٹ ہو کر ختم ہوتا ہے راغباً مجتہداً، یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ یہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کوما کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جملہ امور کی انتہا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے عظیم احسان، واضح دلائل اور بڑھتے ہوئے فضل و کرم پر، وہ حمد جو اس کے حق کو پورا کر سکے اور اس کے شکر کو ادا کر سکے، اس کے ثواب سے قریب بنا سکے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بن سکے۔ میں اس سے مدد چاہتا ہوں اس بندے کی طرح جو اس کے فضل کا امیدوار ہو، اس کے منافع کا طلبگار ہو، اس کے دفع بلا کا یقین رکھنے والا ہو، اس کے کرم کا اعتراف کرنے والا ہو اور قول و عمل میں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس بندے کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا امیدوار ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر لکھا ہے کہ اذعان الف زال عین الف نون بریکٹ میں ہے، اس کا مطلب یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور توحید کے ساتھ اس سے اخلاص رکھتا ہو، تمجید کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو اور رغبت و کوشش کے ساتھ اس کی پناہ میں آیا ہو، انورٹڈ کوما کلوز۔ سامعین، یہاں پر یہ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا اور اب اس کے بعد اس کی شرح و تفسیر ہے۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ وہ جو اس کے لشکر کے لیے سزاوار ہے۔ لکھا ہے خطبے کی شرح و تفسیر سے قبل ضروری ہے کہ نوف بکالی، نون واف بے کاف الف لام چھوٹی، یہ انورٹڈ کوما میں نام ہے، کہ نوف بکالی کی
شخصیت پر کچھ روشنی ڈالی جائے جو اس خطبے کے اصل راوی ہیں۔ نوف بقالی حضرت علی علیہ السلام کے سچے صحابی اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کے دربان تھے۔ ہم پیج 338 پر آ گئے ہیں۔ دربان تھے، بعض مورخین کے مطابق وہ یمن میں بسنے والے ہمراہ میم ریہ ہمراہ قبیلے سے اور بعض کے مطابق ہمدانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ بعض نے ان کا نام بکال بے کاف الف لام کاف پر تشدید ہے بکال، اور کچھ نے بکال بے پہ زیر بے کے ساتھ زیر ہے بکال، اور کچھ نے بکال پڑھا ہے، جبکہ بعض دوسروں نے بکال جانا ہے۔ بہرحال وہ ایک متقی با ایمان اور وفادار صحابی تھے۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں اپنے مخاطبین کے قلوب کو آمادہ کرنے اور غفلت کے زنگ کو دور کرنے کے لیے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کی ذات اقدس سے مدد طلب کرتے ہوئے اس پر اپنے محکم ایمان کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ حمد و سپاس کے بارے میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت اور جملہ امور کی انتہا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جی ہاں، خلقت کا نقطۂ آغاز وہی ہے اور انجام بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اس کائنات کے تمام موجودات نے اسی کے وجود مقدس سے فیض پایا ہے اور آخر میں سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ مسئلہ مبدا و معاد کی طرف اشارہ ہے۔ ہجے کر دیتے ہیں، یہ میم بے دال الف مبدا و میم عین الف دال مبدا و معاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس حصے میں گفتگو اس مبدا کے بارے میں ہے کہ جس کی ہم حمد و سپاس کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ حمد و سپاس کس چیز پر ہے۔ خود امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس کے عظیم احسان، واضح دلائل اور بڑھتے ہوئے فضل و کرم پر، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جملہ یہ جو ہے کہ و نوامی فضلہی و امتنانہی معدی اور معنوی حوالوں سے انسان کے تکامل کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی روز افزوں نعمتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ عظیم احسان، ساتھ انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے عظیم احسان لکھا ہے۔ اس کی تعبیر ممکن ہے کہ خداوند عالم کی ذات پر خالص ایمان و عقیدے کی نعمت کی جانب اشارہ ہو، اور اس کے لیے قرینہ جو ہے، قرینہ اس کے بعد پھر یہ جملہ جو لکھا ہے کہ وَنَيِّرِ برہانِ ہی، اس کا جملہ ہے جو روشن دلیلوں کی جانب اشارہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حیات و خلقت کی نعمت کی جانب اشارہ ہو، اور جو کہ عظیم ترین نعمت ہیں، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ ہم پیج 39 پر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس حمد و سپاس کی کیفیت کو مولا بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ وہ ہم جو اس کے حق کو پورا کر سکے اور اس کے شکر کو ادا کر سکے، اس کے ثواب سے قریب بنا سکے اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بن سکے، انورٹڈ کاما کلوز۔ واضح ہے کہ کوئی بھی انسان خداوند عالم کے شکر اور حمد کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور مقرب فرشتے بھی اس وادی میں عاجز ہیں۔ اس بنا پر یہاں امام علیہ السلام کے کلمات سے مراد وہی چیز ہے جو ایک انسان کی طاقت و توانائی میں ہے کہ ایسا شکر و سپاس اور حمد مزید نعمتوں کے حصول اور اجر الہی کا سبب قرار پاتا ہے۔ اس بنا پر امام علیہ السلام ان چند نپے تلے جملوں میں جہاں ایک جانب نعمتوں کو بخشنے والے خدا کی صفات بیان فرماتے ہیں، وہاں دوسری طرف اس کی مختلف مادی و معنوی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور تیسری جانب خدا کی حمد و سپاس اور شکر کی کیفیت کو ہمارے سامنے مجسم فرماتے ہیں، اور یوں اس سلسلے میں ایک
کامل مجموعہ پیش فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم کی حمد اور سپاس کے بعد جیسا کہ سورہ حمد میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، امام علیہ السلام خداوند عالم سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں اس سے مدد چاہتا ہوں اس بندے کی طرح جو اس کے فضل کا امیدوار ہو، اس کے منافع کا طلبگار ہو، اس کے دفع بلا کا یقین رکھنے والا ہو، اس کے کرم کا اعتراف کرنے والا ہو اور قول و عمل میں اس پر مکمل اعتماد کرنے والا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 5 تعبیریں مختلف مطالب کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ پہلا مرحلہ معنوی اور روحانی امور میں خداوند عالم کے فضل و کرم کی امید رکھنا، دوسرا مرحلہ مادی منافع کے لیے پر امید ہونا، تیسرا مرحلہ اس بات پر یقین رکھنا کہ بندگان خدا سے آفات و بلیات دور ہو جائیں گی، چوتھا مرحلہ روز افزوں نعمتوں کا اعتراف اور پانچواں مرحلہ اپنے قول و فعل سے شکر الہی کا حق ادا کرنا۔ ہم پیج 40 پر آ گئے ہیں۔ امام علیہ السلام پروردگار کے لیے سزاوار حمد و ثنا کے بیان نیز اس ذات اقدس سے استعانت الف سین تے عین الف نون تے کے بعد اس پر ایسے پختہ ایمان کا اظہار فرماتے ہیں کہ جس میں تمام خوبیاں یکجا ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس بندے کی طرح جو یقین کے ساتھ اس کا امیدوار ہو اور ایمان کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، اذعان الف زال عین الف نون یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو اور توحید کے ساتھ اس سے اخلاص رکھتا ہو، تمجید کے ساتھ اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہو اور رغبت و کوشش کے ساتھ اس کی پناہ میں آیا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان ان صفات و خصوصیات کا حامل ہوگا، ظاہر ہے کہ جو ایمان ان صفات و خصوصیات کا حامل ہوگا وہ سب سے مضبوط ایمان و عقیدہ ہوگا، اور ایسا خالص ایمان صرف اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ انسان اپنے دل کو گناہ کے میل سے پاک کرے، ہوس پرستی سے بچا رہے اور پروردگار کی بارگاہ میں تضرع تیز زواد رے پہ تشدید ہے اور عین اور التجا کرے۔ ممکن ہے کہ قارئین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیوں امام علیہ السلام نے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد اس کی ذات مقدس سے مدد طلب کی اور پھر آخرت میں ایمان سے متعلق فرمایا، حالانکہ ایمان ہی خدا کی حمد و ثنا اور اس سے استعانت کا محرک ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہاں جس ایمان کی بات کی ہے وہ ایسا کامل ایمان ہے کہ جس میں کمال کی تمام جہتیں جمع ہیں، اور ایسا ایمان خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات مقدس سے استعانت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو چیز پہلے خدا کی حمد و استعانت کے لیے لازم ہے وہ ایمان کے ابتدائی مراحل ہیں۔ تو یوں سامعین ہم اب آپ سے پیج 40 پر اجازت چاہیں گے۔ خطبہ 182 کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا اور دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔